اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 10 اور 11، اس میں کہا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیتوں میں پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جو کہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آیت 11 سے کلام کا رخ بڑھاتے ہوئے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ کے دور میں نہایت مشکلات کا سامنا تھا، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرے چلے جا رہے تھے، اور پھر مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہتے ایک دم خالی ہاتھ مدینے میں پہنچے، تو پہلے جو کہ تھے جسمانی ظلم، اور پھر اب جو ہے وہ ایک ذہنی پریشانی کے ساتھ بھی ان کو لاحق تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل کو مصیبت کے وقت اطمینان عطا کرتا ہے۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس تصور کے نتیجے میں ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی، اور انہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس قدر تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اس سے برداشت ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں کہا جا رہا ہے اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گی تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ خواہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، اللہ کے حکم سے اور رسول کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا۔ لیکن اگر مصائب کے ہجوم سے گھرا ہوا ہو اور اطاعت سے منہ موڑ لو گے تو صرف اپنا ہی نقصان کرو گے، اور رسول اللہ کے ذمے تو صرف اور صرف ایک حکم کو پہنچا دینا ہے، براہ راست تم کو ٹھیک ٹھیک ہر بات کا بتا دینا ہے۔ تو حق تو رسول اللہ ادا کر چکے ہیں، راہ راست بتا چکے ہیں، اب راہ کو اختیار کرنا نہ کرنا یہ لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں۔ آیت 13 سے 16 تک میں کہا جا رہا ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائشی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، جس قدر تم سے ہو سکے اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو، اور اس کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن کا اعتماد، مومن کا یقین، مومن کا ایمان اپنی طاقت پر یا دنیا کی کسی طاقت پر یا دنیا کے ذریعوں پر یا دنیا کی چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کو ہر حال میں یہ ایمان اس کا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو کہ مشکل الاسباب ہے، تمام تر کام صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں،
کسی دوسرے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتا۔ مومن کے لیے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال ایک بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ زیادہ تر انسان اپنے بال بچوں کی محبت میں ہی گرفتار ہو کر ایمان کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنے اہل و عیال سے بھی ہوشیار رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ جو بیوی بچے انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں، اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں، وہ انسان کے دشمن ہیں۔ البتہ اگر وہ اپنے اس عمل سے توبہ کریں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور درگزر سے کام لیا جائے گا اور ان کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ آزمائش یہ کہ انسان مال و دولت اور اولاد کی محبت میں مشغول نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ جو شخص ایسی غفلت میں پڑ گیا تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا، اور جو اپنے آپ کو اس غفلت سے بچا لے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر انسان جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، جو بات کرے وہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ کرے، جو کام کرے اس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کے ساتھ کرے، اپنی استطاعت۔ پھر انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈر، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر کام میں، اپنی زندگی کے ہر عمل میں جو بھی کام کرے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ سے ڈر اس کے دل میں موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یا اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس کی استطاعت کے مطابق ہی انسان کو، اس کی طاقت کے مطابق ہی انسان کو آزماتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرو، اپنی ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنا جو کام کرنا چاہو اس میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آیت 17 میں کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس ہے اور بردبار ہے، ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، بڑا غلبے والا اور عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کیا جائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اسے قرض دے جو نہ تو ظالم ہے، نہ مفلس ہے، نہ ناہندہ، یعنی جیسے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا کہ وہ کئی کئی گنا بڑھا کر اجر اس کا اس کے ساتھ معاف کر دے گا یا لوٹا دے گا یا اجر دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا قدردان، تھوڑی سی نیکی کا اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے، وہ بہت ہی بردبار ہے، غیرت والا ہے، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بخش دینے والا، گناہوں اور لرزشوں سے پردہ پوشی بھی کرتا ہے، چشم پوشی بھی کرتا ہے، خطاؤں اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، صدقے دل سے توبہ کرنے والوں کو ان برائیوں سے دور کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے اور جو کھلی ہوئی ہے سب کو جانتا ہے، جو کسی کے دل میں ہے ہر چیز کا ادراک ہے اس کو، اور وہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔